खुदावंद के ज़िंदा जलाली बबरकत खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट मिसेस आसिया नूक फ्राम पंजाब मसीही मंथन बैठक में आप सबको वेलकम करती, खुश आमदीद कहती और कलाम मुकद्दस की खिदमत आप सबों के सामने पेश करती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। आज का जो हमारा खूबसूरत टॉपिक है वो ये है कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। जी मेरे अजीज़ों, आइए आज हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि हमने खुदा को कैसे ठगा है और खुदा क्यों कह रहा है कि क्या कोई आदमी मुझे ठगेगा। आइए मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब और उसकी आयत मुकद्दसा 8 से 10 तक मैं आप सबों के सामने तिलावत करूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किसी बात में तुझे ठगा, दाये की और हदिया में। पास तुम सख्त मलान हुए क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाये की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा दिल से कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हालेलुया। अजीज़ों, आज का जो हमारा खूबसूरत टॉपिक है उसके मुताबिक कलाम मुकद्दस पढ़ा जा चुका है, तिलावत की जा चुकी है। आइए इस मुकद्दस कलाम पर गौर करते हैं। खुदा खुद फरमाता है कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा, पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किसी बात में तुझे ठगा। खुदा कहता है तुम लोग मुझे ठगते हो और फिर कहते हो कि खुदावंदा हमने किसी बात में तुझे ठगा है, हमें बता तो सही। तो आगे खुदा कहता है कि दाये की और हदिया में, कि दाये की पूरी जखीरा खाना में खुदा कहता है लेकर आओ और वो हम नहीं लेके जाते। खुदा कहते हदिया दो, वो हम नहीं लेके जाते। तो इसका जवाब देखे, जब हम दाये की और हदिया नहीं देते, जखीरा खाना में पूरी दाये की और पूरा हदिया नहीं लेके आते, तो खुदा हमें क्या कहता है, बस तुम सख्त मलाउन हुए। पता मलाउन आपको किसको कहते हैं? अबलीस को, शैतान को, शरीर को कहते हैं, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। अजीज़ों, आज के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी अपनी ज़िंदगी पर सोचें, क्या वाकई आपने खुदा को ठगा है। और जहाँ से आप रूहानी तालीम पा रहे हैं, जिस तरह के आप मर्द खुदा भाई अर्नस जो हैं उनसे रूहानी तालीम पा रहे हैं और पाक सुखन को सीखते जा रहे हैं, सीख सीख कर इतना कलाम सीख रहे हैं, इतनी रूहानी खुराक 24 घंटे भाई सिखा रहे हैं और खा खा कर खुद भी इस खुराक से सैर हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगियां तब्दील हो चुकी हैं, आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपके इरादे तब्दील हो चुके हैं इस पाक सुखन को, इस रूहानी खुराक को खा खा कर, और दूसरों को भी खिला रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा, इस बात पर गौर व फिक्र किया कि हम जहाँ असल दाये की हमें देनी चाहिए, ज़ख़ीरा खाना किधर है? कलाम का ज़ख़ीरा जो है वो आप मर्द खुदा अर्नस भाई से पा रहे हैं और दाये की और हदिया कहाँ दे रहे हैं। गौर करें अपनी ज़िंदगी पर। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि दाये की और हदिया नहीं देते तो तुम सख्त मलाउन हो। तो क्या आप मेरे अजीज़ों खुदा को ठगने वाले हैं? कभी ज़िंदगी पे गौर किया आपने? क्या आप मलाउन हैं? खुदा जो फरमा रहा है, खुदा कहता है पूरी दाये की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता कि मैं आसमान के दरीचों को खोल कर आपके लिए बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। हालेलुया। कलाम मुकद्दस ये भी फरमाता है कि भेड़ जहाँ चारा खाती है वहीं पे दूध दे। तो आप और मैं क्या कर रहे हैं? जहाँ से रूहानी चारा खा रहे हैं, रूहानी खुराक खा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग हदिया और दाये की नहीं दे रहे। अजीज़ों, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब मैंने वकार भाई का मैसेज सुना कि वकार भाई जो हैं वो हमारे मसीही मज़हब में आए हैं और उनके साथ काफ़ी मामलात चल रहे हैं, मुश्किलात में हैं और जिस घर में रहते हैं, रेंट के घर में,
اس کے مالک مکان نے بھی کہا ہے کہ 1-2 دن کے اندر جو ہے اپنا گھر خالی کرو ورنہ اس کا رینٹ ادا کرو، تو کافی مشکلات کا اس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر آپ میرے عزیزو اپنی زندگی پر غور کریں، روحانی خوراک جہاں سے کھا رہے ہیں وہاں پر اگر اپنی دائیں کی ہدیہ دیں تو خدا کا کلام فرماتا ہے تاکہ روحوں کی نجات کے لیے کام ہو سکے۔ تو میرے عزیز و مقدس پالوس رسول کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنا گھر بار بیچ دیا اور رینٹ کے گھر پہ رہنا شروع کر دیا۔ 2 سال تک اگر رینٹ کے گھر پہ رہے، انہوں نے جو اپنی قیمتی چیزیں جو تھی بیچ دی، اپنا گھر بیچ دیا، تو کیا کیا؟ خدا کی منادی کے لیے اپنا روپیہ پیسہ صرف کر دیا۔ تو اسی طرح عزیزو آپ کو مجھے ضرورت ہے کہ جہاں سے ہم روحانی خوراک کھا رہے ہیں، ہر روز جہاں سے روحانی چارہ کھا رہے ہیں، وہاں پر اپنا ہدیہ دائیں کی دیں۔ آئی مین ٹو سے کہ ارنس بھائی کو دیں جو ہمیں حقیقی بائبل کی تعلیم دے رہے ہیں اور جو ہمیں روحانی خوراک دیتے ہیں، بائبل مقدس کی سچائیوں سے ہمیں واقف کرواتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم مرد خدا کو، خدا کے ممسو کو، مقدس سورما کو، بھائی ارنس کو اپنا ہدیہ دائیں کی دیں گے تو خدا پھر ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے مجھے ٹھگا اور تم ملعون ٹھہرے۔ آئیے اپنی زندگیوں پر غور کریں، نہ خدا کو ٹھگے ہم اور نہ ملعون ٹھہرے، بلکہ اپنی دائیں کی اپنا ہدیہ مرد خدا کو دیں تاکہ روحوں کی نجات کے لیے اور زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے، اور خدا کے خادم جو مقدس کلام کی خدمت کرتے ہیں، سچائی کی پیور تعلیم دیتے ہیں، بائبل مقدس کی تعلیم جو ہے، جو ہمارے یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آمین، ہالےلویا۔ تو ایسی خوبصورت باتیں جو سچائی پر مبنی ہے، جو سچی تعلیم ہے، وہ آپ پا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم خدا کو ٹھگ رہے ہیں۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں پر، اپنی اپنی سوچوں پر غور کریں۔ کیا کبھی ہم نے ارنس بھائی سے کہا کہ آپ سے ہم روحانی خوراک کھا رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو کچھ اس کے عوض میں دینا چاہتے ہیں؟ تو کبھی دائیں کی ہدیہ لے کر آئے خداوند کے گھر میں کہ یہ لو بھائی ہمارا ہدیہ ہے، تاکہ اور زیادہ روحوں کو بچانے کا کام ہو سکے، اور زیادہ زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ روحوں کو نجات اور روحوں کو بچانے کا کام ہدیہ اور دائیں کی سے کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب خدا کے خادم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنی بائک پہ، اس میں پیٹرول ہوگا تو وہ بائک چلا کر لوگوں کے پاس جا سکیں گے۔ اگر ان کے پاس بائک نہیں ہے، آٹو لیں گے، ٹیکسی لیں گے، رکشہ لیں گے، تو اس کو کرایہ دیں گے تو پھر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ دائیں کی دیں، ہدیہ دیں۔ اس کرسمس میں خدا کے خادمہ کو، خدا کے سورما کو نہ بھولیں، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اپنے ہدیہ کو، دائیں کی کو خداوند کے گھر میں لے کر آئیں۔ خدا کو ٹھگے نہیں، ملعون نہ ٹھہریں، بلکہ خدا کے حضور مقبول ٹھہریں، اور خدا اپنی نعمتوں برکتوں کو برسائے گا اور تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ میں نے جب بھائی وقار کی یہ سٹوری سنی تو عزیزہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اورنج کھانا مجھے بہت پسند ہے۔ سردیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے فروٹ، کنو، موسمی، یہ فروٹ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ تو جب سے میں نے سنا ہے بھائی کی اس سٹوری کو، دکھ بھری کہانی کو، تو میں نے اپنے بچوں کے لیے فروٹ لانا بند کر دیا ہے۔ وہ ہر روز کا 100 روپیہ، 150 روپیہ ہم خرچ کرتے تھے، وہ میں نے بچانا شروع کیا۔ تو میں نے کچھ پیسے جمع کیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو شاپنگ کے لیے پیسے ملے تھے، میرے شوہر نے دیے تھے، بازار جاؤ اور شاپنگ کرو کرسمس کی، تو میں نے کیا کیا، آج تک کبھی لنڈے سے کوئی چیز نہیں خریدی، سستی نہیں چیز لی، کوئی کپڑا، کوئی جوتا۔ تو عزیزو میں نے کیا کیا، اس شاپنگ میں سے بھی پیسے بچائے ہیں تاکہ خدا کے خادم کی خدمت کر سکوں، اور جو ہمارے مسیحی خاندان میں، کلیسیا میں وقار بھائی شامل ہوئے ہیں، ان کی بھی خدمت کر سکوں، اور خدا کے خادم کی خدمت اس لیے کروں تاکہ میں خدا کو ٹھگنے والی نہ بنوں اور خدا کی نظر میں ملعون نہ ٹھہروں۔ میں پہلے بھی بہت لوگوں کی خدمت کرتی ہوں، مدد کرتی ہوں۔ تو آئیں عزیزو، آج ہم سب مل کر خدا کے خادم کی خدمت کریں۔ اور بھائی سے میں نے پوچھا
کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے، وکاس بھائی کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو مجھے دیں، تاکہ میں آپ دونوں کی خدمت کر سکوں دائیکی کے وسیلہ سے، ہدیے کے وسیلہ سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سسٹر جی ہمارا اکاؤنٹ نمبر نہیں کھلا ہوا، ہم ہدیہ نہیں اٹھاتے، دائیکی نہیں لیتے، ہم نے مفت تعلیم پائی ہے، مفت ہی آگے بھی بانٹ رہے ہیں۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیا آپ نے اور میں نے کبھی اس بات کے لیے سوچا کہ بھائی کو اس بات کے لیے مجبور کریں، ان سے کہیں کہ جو آپ کی مزدوری ہے، آپ کا حق بنتا ہے، وہ ہم سے لیں اور اپنا اکاؤنٹ نمبر کھلوائیں۔ پلیز عزیزو، آپ سب سے میری درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ارنس بھائی سے کہیں کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر کھلوائیں۔ اور میں نے ہدیہ کی بات کی ہے کہ میں خدا کو ٹھگنے والی نہ بنوں، خدا ان کی نظر میں ملام نہ ٹھہروں، تو میں سب سے پہلا ہدیہ وقار بھائی کے لیے اور مرد خدا ارنس بھائی کے لیے پیش کرتی ہوں۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی سے کہیں کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر کھلوائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہاللیلویا، جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، آمین۔